بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہ کے دروس میں مقاصد کتاب کو شروع کیا ہوا ہے اور اس کا سبق نمبر 4 آج پڑھنا ہے اور حصہ بھی 4 ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے، مقاصد کا حصہ 4 کا سبق نمبر 4 پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 3 پڑھا، تو سبق نمبر 3 کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ یہ تھا کہ ہم نے گزشتہ اسباق میں تینوں سبقوں میں 2-3 چیزیں پڑھی ہیں۔ ایک تو لغوی تعریف شروع میں پڑھی تھی، خیار کا لغوی معنی کیا ہے، اختیار ہے، اور پھر جو ہے وہ ہم نے اصطلاحی تعریف پڑھی تھی متاخرین کی ایک جماعت نے، فخر المحققین نے، جس کو ذکر کیا کہ ملک و فسخ العقد۔ پھر جو ہے وہ دوسری تعریف کوٹ کی ہے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ہے صاحب الجواہر کی تعریف۔ وہ یہ تعریف تھی کہ ملک و اقرار العقد و ازالت، یہ دوسری تعریف۔ اور تیسرے سبق میں ہم نے اسی تعریف کو اور اس کے اوپر ہونے والا خدشہ اس کو پڑھا تھا۔ وہ خدشہ یہ تھا کہ اقرار العقد سے مراد اگر ابقاء ہے تو یہ اضافہ ہے تعریف میں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جو فسخ پر قدرت رکھتا ہے وہ باقی رکھنے پر بھی قدرت رکھتا ہے اگر اقرار سے مراد یہ ہے۔ ابھی ہم جو درس پڑھیں گے سبق نمبر 4، اس میں یہاں عبارت اس سے شروع کریں گے کہ اگر صاحب جواہر کی تعریف ملک و اقرار العقد و ازالتہ میں اگر اس کی مراد اقرار العقد سے مراد وَإِنْ أُرِيدَ مِنْهُ إِلْزَامُ الْعَقْدِ وَجَعَلَهُ غَيْرُ قَابِلٍ لِأَنَّ يَفْسَخُ، یہ ہم پڑھتے ہیں اس کی تفصیلات۔ جی تو گزشتہ جو تعریف بیان کی ہے صاحب جواہر کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں شیخنا، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ مراد تھی ابقاء تو اس کے اوپر خدشہ وہ ظاہر کر کیا۔ اب دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ أُرِيدَ مِنْهُ، اگر ملک و اقرار العقد سے مراد الزام العقد وَجَعَلَهُ غَيْرُ قَابِلٍ لَأَنْ يُفْسَخَ، تو اس کی الزام العقد ہے مراد، تو پھر ففی ہے، اس میں بھی اعتراض ہے۔ اس کا مفہوم میں آپ کو اس کی خدمت میں پیش کروں، پھر ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کیا اعتراض ہے کہ اگر تعریف میں یہ کہا جائے خیار کی تعریف میں کہ الزام ہے العقد ہے، عقد لازم ہے، اور الزام العقد کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کی مراد یہ لینا چاہتے ہیں کہ اسقاط و حق الخیار، خیار کا حق کا ساقط کرنا اس کے لیے ہے، یہ اگر مراد ہے تو پھر تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے منطق میں پڑھا ہے، ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ معرف اور معرف میں فرق ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کہ جو خیار کی تعریف کی جا رہی ہے اس میں پھر لفظ خیار آ جائے، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یا تو آپ کا یہ لفظ زائد ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا، یا پھر آپ کی تعریف ٹھیک نہیں ہے، تو یقیناً آپ کی تعریف ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر فرض کریں یہ مان بھی دی جائے کہ یہ ٹھیک ہے تعریف، تو پھر دوسرا اعتراض بھی آتا ہے اس کے کہ الزام ظاہر و الزام فی مقابل الفسخ، یہ مقابل فسخ میں الزام آیا ہے، اور اس لازم کو مطلقاً لکھا گیا ہے، نہ کہ کوئی قید کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جب قید کے ساتھ نہیں ہے تو یہ اس صورت میں جب ایک سائڈ پہ بندے کو اختیار حاصل ہو، دو سائڈوں میں سے، دو طرفوں میں سے ایک طرف کو حاصل ہو، تو اس صورت میں تو یہ تعریف فٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مثلا خیار مجلس
میں جب ہم جائیں گے تو دونوں طرف سے خیار حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مشترکہ ہوتے ہیں بائع اور وہ خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں کو جو ہے وہ بائع اور مشتری دونوں کو جب خیار حاصل ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرف سے اس کو خیار کا اسقاط کا حق حاصل ہے اور پھر دوسرے کو نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ مطلقاً درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آئیں اس کا ترجمہ ذرا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صاحب جواہر کی جو تعریف کوٹ کی ہے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تھی ملک و اقرار العقد و ازالت۔ اس کی مراد کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ملک الاقرار العقد سے مراد کیا ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ مِنْهُ، اگر اس سے مراد یہ ہے الزام العقد، عقد کا لازم ہونا، وَجَعَلُهُ غَيْرُ قَابِلٍ، کہ وہ قابل نہیں ہے، کیوں؟ لأن يفسخ، فسخ کیا جا سکتا ہے، یہ اگر مراد ہے تو ففی ہے، اس میں اعتراض ہیں ان مرجع الی اسقاط حق الخیار، کہ جب یہ مراد ہے تو پھر یوں ہم تعریف اگر لگائیں فٹ کریں کہ الخیار و اسقاط و حق الخیار، کہ خیار کا مطلب ہے کہ حق خیار کا ساقط کرنا۔ جب یہ کہیں گے تو فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار، لفظ خیار جو ہے وہ تعریف میں دوبارہ نہیں آنا چاہیے، یہ تعریف ناقص ہو جاتی ہے۔ خیار کی ہی تعریف کر رہے ہیں اور لفظ خیار بھی اس کے اندر استعمال ہو گیا ہے۔ اچھا، ایک اعتراض یہ، دوسرا اعتراض اگر یہ ہم مان لیں، فرض کریں، اگنور کر دیں ایسی صورت کو، تو پھر ان ظاہر الالزام فی مقابل الفسخ، الزام جہاں استعمال ہوا ہے وہ فسخ کے مقابلے میں ہوا ہے۔ وجعل لازما مطلقا، اور کہا گیا ہے کہ لازم ہے الزام، یعنی لازم ہے مطلقا، مطلقا دونوں طرف سے، ایک نے لازم قرار دیا تو دوسرے کی طرف سے بھی لازم ہو گیا۔ فینتقض بالخیار المشترک، تو یہ تعریف جو ہے وہ اس وقت تک تو ٹھیک ہوگی جب ایک طرف کو اختیار حاصل ہو اور وہ اس کو اسقاط کر دے، حق اسقاط استعمال کرے یا نہ کرے۔ لیکن جب خیار مشترک ہو دونوں طرفوں، مثلا بائع اور مشتری دونوں کو خیار ہے، یا کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں خیار جو ہے وہ دو طرفہ ہوتے ہیں، تو اس صورت میں فینتقض بالخیار المشترک، خیار مشترک میں یہ تعریف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ فإن لكل منهما الزامه من طرفه، کیونکہ ان میں سے ایک طرف سے لازم ہو گیا ہے، جب لازم ہو گیا ہے تو لا مطلقاً نہیں ہے، دوسری طرف جو ہے وہ باقی ہے، اس کی طرف سے لازم نہیں ہوا۔ جب دوسری طرف سے الزام نہیں ہوا تو پھر دونوں کے خیار جو ہے وہ نہیں استعمال ہو سکتے، ایک کا خیار استعمال ہوا ہے۔ آئیں اگلے مرحلے میں ہم اگلی چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ اس دو تین سبقوں کا نوٹ ہے کہ اب ہم نے کس تعریف کو چوز کرنا ہے، کیونکہ کلی طور پر 3 تعریفیں اور اصطلاحی 2 تعریفیں بیان ہو گئیں۔ لغوی اصطلاحی جو بیان کی گئی تھی ملک و فسخ العقد والی، صاحب ایذا والی تعریف، اور تیسری اور آخری تعریف الزام ملک و اقرار العقد و ازالت والی، یہ 3 تعریفیں۔ اب ہمارے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کون سی وہ صحیح سمجھتے آئیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ثم انما ذکرناہ من معنی الخیار، ہاں ایک نوٹ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جو ہم نے ذکر کیا ہے خیار کا معنی هو المتبادر منہ عرفاً، یہ تبادر آتا ہے عرف میں
عند اطلاق فی کلمات المتاخرین، جب متاخرین کی کلمات کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، سنا جائے تو اس وقت اس کا تبادر اس معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا، یہ جو اس کا مطلب ہے کہ یہاں شیخونا کو متاخرین کی تعریف جو ہے وہ پسند آئی ہے، ملک و فسخ العقد، یہ والی تعریف، اور اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ یہ کب ہم کس وقت جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ تعریف کس ٹائم جو ہے وہ قابل عمل ہو سکتی ہے، کہ خیار کا جو معنی ہے یہ تبادر کرتا ہے جب متاخرین کے کلمات کو جو ہے وہ پڑھا یا سنا جائے۔ وَإِلَّا، یعنی اگر ذکر نہ کیا گیا ہو متاخرین کے کلمات کو بلکہ کسی اور کو کیا گیا ہو، مثلا اخبار میں آیا ہو، کلمات اصحاب میں ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِطْلَاقُهُ فِي الْأَخْبَارِ، لیکن خیار کا معنی اخبار میں، روایات میں اور اصحاب کے کلمات میں علی سلطنت الاجازہ، اجازہ کی سلطنت اور قدرت کو بھی شامل ہے، والرد للعقد الفضولی، عقد فضولی کو بھی شامل ہے، وسلطنت الرجوع فی الہبہ، اور جو رجوع کا حق اور قدرت حاصل ہوتی ہے ہبہ میں، اس کو بھی شامل ہے، وغیرہما، اور ان دو کے علاوہ یا تین کے علاوہ، من افراد السلطنت شائع، عام طور پر جو معنی شائع ہوتا ہے، معنی عام ہوتا ہے قدرت کا، ان کے افراد کو بھی یہ شامل ہے۔ تو آج کے اس سبق کا نچوڑ یہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ سابقہ جو ہم نے 3 سبق پڑھے ہیں، ان 3 سبقوں کا خلاصہ ہم یوں پیش کر رہے ہیں کہ ایک تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے لغوی تعریف بیان کی، دوسرے نمبر پہ متاخرین کی تعریف بیان کی، تیسرے نمبر پہ صاحب جواہر کی تعریف بیان کی، یہ تینوں چیزیں ذکر کی ہیں۔ مجموعی خلاصہ یہ ہے پچھلے 3-4 سبقوں کا۔ اور اب اس میں جو اعتراضات آئے تھے، جو صاحب ایضاح کی تعریف پر اعتراض وارد ہوئے تھے، ان وارد شدہ اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ حق اور حکم میں فرق ہے۔ حق جو ہے وہ قابل ارث ہوتا ہے، حق قابل نقل ہوتا ہے، حق قابل عوض مال ہوتا ہے، جبکہ حکم جو ہے وہ شرعی وہ نہیں ہوتا۔ اور پھر جو صاحب جواہر کی تعریف تھی، اس کو بیان کیا تو اس پہ اوپر 1 نہیں 2 نہیں 3 مسلسل اعتراض جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں، اور ان تینوں اعتراضات کو دیکھا گیا ہے تو اس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا یوں کہیں، اور اس پہ یہ تھا کہ اگر اقرار العقد سے مراد ابقاء ہے تو وہ پہلے موجود ہے اس فسخ سے کے ضمن میں، اور اگر اقرار العقد سے مراد الزام العقد ہے تو پھر یہ عقد کا لازم ہونا اس سے مراد اگر تو یہ ہے کہ اسقاط کا خیار ہے تو پھر خیار جو ہے وہ تعریف میں ڈبل آ جاتا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اور اگر کوئی اور مراد ہے تو پھر وہ خیار مشترک کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچتا ہے جب خیار دونوں طرف ہو۔ اور آخر میں نوٹ یہ بیان کیا گیا ہے کہ خیار کا معنی متاخرین کی کلام میں ملک و فسخ ہوگا، لیکن اگر کوئی اور کلمات آپ پڑھ رہے ہوں، اخبار پڑھ رہے ہوں، کلمات اصحاب پڑھ رہے ہوں، تو اس میں یہ جو خیار کا معنی ہے وہ سلطنت الاجازہ کو بھی شامل ہوگا، رد عقد فضولی کو بھی شامل ہوگا، سلطنت رجوع ہوا کو بھی شامل ہوگا،
اور اس کے علاوہ جتنے بھی سلطنت اور قدرت کے اور سلطے کے معنی ہیں ان افراد ہیں، ان سارے افراد کو شامل ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔